جائے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ہم نے احادیث میں سنا ہے کہ کچھ جانوروں کے بارے میں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے حکم فرمایا ان کی خیر و برکت کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ گھوڑے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ تا حیات اس کے ساتھ خیر وابستہ ہے۔ ایسے ہی اونٹ کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو پالتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ بکری کے لیے آپ نے کہا کہ خیر ملتی ہے اس سے، یہاں تک کہ مرغ کے لیے کہا کہ اس کو گالی نہ دو، یہ صبح اذان دیتا ہے، تو اس اذان کے طفیل بھی اس کے لیے ایک بخشش کا سامان کر دیا گیا۔ تو پھر ہمیں کون سے جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ اصل میں کرنا چاہیے بحیثیت امتی، اور پھر سیرت مصطفیٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کون سے جانور ہیں جن کے ساتھ سختی کا بھی حکم ہے، جن کو مار دینے کا حکم؟ دیکھیں، انسان کی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی چیز سے آپ کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ اس کے احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ میں نے یہ جانور جو پیدا کیے ہیں اس سے تمہیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس سے تم گرمی کا سامان حاصل کرتے ہو، اپنے لیے گرمی کا لباس بناتے ہو، اسی سے تم کھاتے ہو۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جس پر تم سواری کرتے ہو، بہت سے جانور ایسے ہیں جس کو تم اپنی زیب و زینت کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہو کہ ہمارے پاس یہ جانور ہیں، اور بہت سے تمہارے ایسے کام وہ جانور کر دیتے ہیں جو تم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ دنیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو لگا دیا ہے۔ تو اب اگر یہ جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے اور ان جانوروں کو انسان استعمال کر رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا الدیک، کہ آپ مرغ کو گالی نہ دو اس لیے کہ یہ اذان دیتا ہے، اس کا مطلب آپ کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک خاتون اپنے اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو اونٹ چل کے نہیں دے رہا تھا، انہوں نے غصے میں آ کر ان کو کہا لعنک اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جملہ کس نے کہا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ خاتون ہے۔ حضور نے فرمایا آپ اس اونٹ سے اتریں۔ جب خاتون اتری آپ نے فرمایا اپنا سامان بھی اتاریں۔ جب سامان اتارا آپ نے فرمایا جو اونٹ ملعون ہے تو تم اس پہ سواری کیوں کرتی ہو؟ اگر تم اس کو ملعون بھی کہہ رہی ہو، ساتھ اس پر سواری بھی کر رہی ہو، تمہیں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک، حالانکہ اگر کوئی جانور کو گالی دے دیتا ہے، لعنت کر لیتا ہے، تو کون سا جانور کو سمجھ آ جانی ہے، لیکن اللہ کے اللہ کے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی جانور کے لیے نہ کرو، ایسا جملہ بھی استعمال نہ کرو جو کسی انسان کو ناگوار گزرتا ہے، کسی جانور کے لیے بھی اس کو استعمال نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گورنر تھے مصر کے، ان کو خط لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مصر میں لوگ اونٹوں پر 1000 رطل کا بوجھ لاتے ہیں، حالانکہ اونٹ پر 600 رطل سے زیادہ بوجھ لادنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سزا دیں۔ اب یہ دیکھیں، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، اور وہ اپنے گورنر کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک کسی جانور پر اس سے زیادہ وزن لادنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جانور اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا جانور چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے وہ حرام جانور ہو، کسی بھی جانور کو تنگ کرنا، ستانا کسی بھی جانور کو جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسے بھی ہیں جن کے قتل کا شریعت نے حکم دیا ہے تو شریعت نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے قتل کر